پنکی کی بات آ گئی، میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ اگر 15 سال سے یہ خاتون قابو میں نہیں ہو رہی، قابو میں ہوئی، 2-3 مرتبہ پنجاب پولیس نے پکڑا، 2-3 مرتبہ ہمارے ہاں بھی اس پہ پرچے ہوئے، لیکن یہ کیونکہ زیادہ عرصہ رہتی تھی لاہور میں تو ہمیں پرابلم ہو گئی، تو لاہور سے کسی طرح ہم نے اس کو وو کر کے بلایا، پکڑا، تو یہ ہماری یہ تو گڈ ورک ہونا چاہیے کہ جی اتنی بڑی جو ہمارے اسکول میں بچوں کو، ینگ ایج کے بچوں کو ہیروئن دے رہی ہے. میں آپ کے ساتھ وہ لسٹ جو ابھی تک نام آئے ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں بڑے ایسے نام بھی ہیں جو معتبر ہیں. ہم نے فوکس رکھا ہے کہ جو ابیوزر ہے، یوزر ہے، اس کا ہم کوشش کریں گے کہ اس کو علاج کروائیں، اس کی فیملی کو بتائیں، لیکن جو سپلائر ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ بات. لیکن اس میں میرا ایک گلہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گلہ میرا نہیں ہے، پوری سوسائٹی کا، کمیونٹی کا بنتا ہے کہ کسی بھی پیرائے سے آپ بات کریں، خاص طور میڈیا کے دوست ہمارے، لیکن وہ اس طرح نہ ہو کہ وہ خاتون ایک جیسے بگر دین لائف کوئی کیریکٹر بن گئی ہو، ہیروئن والی. اور جیسے کہ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم ینگ تھے تو اس زمانے میں یہ نیوز پیپرز زیادہ چلتے تھے، پرنٹ میڈیا، تو ہمارے کچھ اخباروں نے اس طرح پورٹرے کرنا شروع کر دیا کہ وہ پرو چانڈیو جو ہائی وے رابری کرتا تھا، لوگوں کو کڈنیپ کرتا تھا، اور اس نے زیادتی کی تھی، لوگوں کو مارا تھا اور یہ کیا تھا، اور آخر میں ہیرو ٹائپ بن گیا اور اس پہ فلم بنی. تو کیا ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری نسل کو خراب کرے، جو اپنے لسٹ اور ڈیزائر فار منی کی وجہ سے کسی کو بھی، اور ان میں سے خدا پھر ان کو بھی غارت کرتا ہے، ان میں بھی زیادہ تر اس موذی چیز میں انوالو ہوتے ہیں، اور وہ کرے اور اس کو ہم ایسے پورٹرے کریں کہ جیسے وہ ہیروئن ہے، وہ کوئین ہے. یہ میرے خیال میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آپ ضرور نیگیٹو جو کام ہوا ہو، پولیس ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، آپ ضرور اس کو پورٹرے کریں، لیکن ساتھ ہی میں جو گڈ ورک ہوا ہے اس کو پورٹرے بھی ضرور کریں، اور اس کو اس پیرائے میں نہیں کریں. جو غلط کام کر رہا ہے اس کو غلط کرے، اس کو آپ اس طرح پورٹرے کریں تاکہ وہ گلیمرائز نہ ہو، اس کے ساتھ گلیمر اٹیچ نہ ہو، کیونکہ یہ ہم سب کا ہے. ہر کسی کے گھر میں بچے بھی ہیں اور اسی طرح کی بیٹیاں بھی ہیں جو آگے چل کے کوئی بھی اللہ نہ کرے کہ وہ پنکی بننا چاہے، تو آپ اس کو موٹیویشن یہ نہ دیں. ٹریفک کی بات ہوئی کافی، تو ٹریفک جو 2 ایشوز شہر میں تھوڑے بہت رہتے ہیں، ایک تو ٹریفک کا ایشو ہے. اب ٹریفک ایشوز پہ میں بات کروں گا کیونکہ یہاں پہ یہ چیمبر ہے، یہ بات ریلیونٹ بھی ہے. جو میں بات کہتا ہوں وہ میرے خیال میں آپ لوگوں کی بھی زیادہ سمجھ میں آئے گی. ابھی جاوید بلوانی بھائی نے بھی بات کی، زبیر بھائی نے بات کی کہ جی ہمارے ہاں ٹریفک کے پرابلمس ہیں، کیونکہ سب سے گنجان آباد علاقہ سٹی سینٹر ہے، شہر ہے، اور ہمارے سب ہول سیل کی آپ نے یہی بات کی کہ سینٹرز و بازار اور ہر چیز سب ادھر ہے. دیکھیے دنیا کے کسی بھی جو شہر کراچی کی سائز کا ہو، اس میں کبھی بھی اتنے بڑے پیمانے پہ ہول سیل مارکیٹ شہر کے سینٹر میں نہیں ہوتی. یہ بدقسمتی ہے، ہم نے اس طرح پلاننگ نہیں کی. یہ آپ شہر سے باہر لے جاتے ہو آہستہ آہستہ. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ سب ٹرکس، سب ٹرانسپورٹرز، فریٹ کی گاڑیاں، سب ان کو مجبوراً شہر کے بیچ میں آنا پڑ رہی. واٹ ٹو ٹاک آف کہ باقی چیزوں کی. آپ کی تو ابھی تک جو یہ جونا مارکیٹ ہے، کون سا ہے جو اناج کی منڈی ہے، جوڑیا بازار، جوڑیا بازار کو ہم واپس نہیں کر سکے کسی بھی شہر، بڑے شہر میں اس سائز کے میں یہ نہیں ہوتا. جس طرح ہم نے سبزی منڈی کو نکالا، میں آپ سے گزارش کروں گا کیونکہ لیڈ آپ لیں، آپ گورنمنٹ سے بات کر کے اپنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں زمینیں لیں اور اس میں آپ کا بھی حصہ ہو، کیونکہ چیمبر سے بڑھ کے کون سا ادارہ ہو سکتا ہے. فیڈریشن آف چیمبر ہی ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کے انٹرسٹ، اور آپ آہستہ آہستہ ان کو نکالیں. ایک یہ بات. دوسری بات، 12 سینٹر ہیں ہمارے یہاں، بہت بڑے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں. سب سے بڑا سائٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، ون آف دا اولڈسٹ بھی ہے یہ ہے.
काटी है, कोरंगी है, लाटी है, फबाटी है, नकाटी है, यू नेम इट, ये सब बड़े हैं, ये बड़े हैं। उसके बाद छोटे छोटे तो कोई मार्बल का मार्केट है, कोई फलां है, ये तो और ज़्यादा है। तो ये भी शहर से बाहर प्लान करते हैं आप। अगर शहर में अंदर आ जाएं तो इनके लिए एक्सप्रेसवे आप बनाते हैं, सेपरेट एक्सप्रेसवे जो कि उस इंडस्ट्रियल जोन को पोर्ट से भी कनेक्ट करता है और अप कंट्री से भी कनेक्ट करता है। पूरी दुनिया का ये असूल है, हम वी मिस्ड इट। अभी इस चीज़ का किस तरीके से हम करें, वो ये कर सकते हैं कि एक्सप्रेसवे जिस तरह अभी भुट्टो एक्सप्रेसवे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है, इससे कोरंगी को जो फ़ायदा होगा, जो लाटी को फ़ायदा होगा और आगे चल के इसकी जो फबाटी को फ़ायदा होगा, मैं समझता हूँ कि इस तरह का एक्सप्रेसवे जो नॉर्दर्न बाईपास है, आप फेडरल गवर्नमेंट से इनसे बात करके इसको डुअल कैरेजवे करवाएं, इसको डबल करवा लें और इनसे भले एलिवेटेड रोड हो, साइड से दूसरे इलाकों से उसको कनेक्ट करें। ये होगा लॉन्ग टर्म ट्रैफिक का हल, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे दो जो पोर्ट हैं कराची के, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े पोर्ट यही हैं, कराची पोर्ट और बिन कासिम, तो इनको भी एक्सप्रेसवे सेपरेट चाहिए। बिन कासिम का बन गया है तकरीबन, बिन कासिम में जिसको लिंक रोड कहते हैं अभी, जो चाइनीज़ ने बनाया है, इससे बिन कासिम का फ्यूचर में दबाव। ट्रांसपोर्टर दोस्त मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये क्योंकि हम भी आधे PhD कर लेते हैं ये सब चीज़ें करके, तो बिन कासिम का ये हो जाएगा। अब मसला है कराची पोर्ट का, तो कराची पोर्ट की गवर्नमेंट के अंडर कंसिडरेशन दो तीन चीज़ें हैं। एक तो एलिवेटेड रोड है जो कि भुट्टो शाहरा से ये मिलेगा और वो सनसेट बुलेवार्ड से होता हुआ और फिर रेलवे लाइन के साथ सीधा पोर्ट में अंदर चला जाएगा, या कोई और भी है। तो ये आप गवर्नमेंट के साथ बैठ के और इसमें हम अपना जो भी एडवाइस होगी, मेरे जो ट्रैफिक के DIG साहब हैं, SSPs हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसमें, वो बैठ के तो इसके आप जब भी जाएं उनके तो ये करेंगे जी हमें एक्सप्रेसवे पोर्ट के लिए दे दें, हमें कराची हमने 50 दफा बोला। हाँ, तो वो फेडरल गवर्नमेंट से कहें कि नॉर्दर्न बाईपास को डुअल कैरेजवे करवा दें और जो हमारे जो नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया है, दूसरे हैं साइट है, उनको कनेक्ट करवा दें एक्सप्रेसवे। हैदराबाद बाईपास है, जी जी, कराची तो ये बिल्कुल ये तो ट्रैफिक के एक तो मसाइल ये हैं को जो लॉन्ग रन में हल होने वाले हैं और उसमें आप हम सब मिलके खुंदा पेशानी के साथ और खामखा किसी को ब्लेम किए बगैर इकट्ठे मिलके काम करें तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। और मेरा तरीक़ाकार हमेशा टीम वर्क का रहा है। मैंने हमेशा जिन स्टेक होल्डर के साथ काम किया है तो वो कभी नहीं कहेंगे कि कोई उनको फीलिंग आई है कि हम और आप अलग हैं, हम इकट्ठे हैं, क्योंकि हमने जब तक इकट्ठे नहीं होगा तो हम मसाइल का हल नहीं कर सकते। देखें ईरानी कौम ने अपने से बड़े आफरीत में नाम नहीं लेता, दो को उनको किस तरह जवाब दिया है इज़्ज़त और शान के साथ। उसकी वजह ये थी कि वो सब इकट्ठे थे। जो बुनियान मरसूस है, हमने अपने बड़े दुश्मन को जवाब जिस तरह दिया है, इंडिया को दिया है, तो वो किस तरह दिया है कि हम सब इकट्ठे थे, यूँ थे। तो ये आपके प्रॉब्लम भी हल तब होंगे जब आप उनके साथ मिल के काम करें। तो ये मेरी गुजारिश है। और इस पे हाँ, बाकी जो दूसरे इसके मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे हमने जो टैक्स का सिस्टम लाए हैं, इसको बेहतर करना है। लोगों में कानून की रिट कायम करनी है कि उसको डर हो कि जी मुझे तो उस सिलसिले में जो फाइन्स ऊपर गए हैं। देखिए लाहौर ने जब आप बात कर रहे थे उसके बाद लाहौर में ये हमसे भी ज़्यादा अभी आ गए हैं फाइन्स, लाहौर के फाइन्स अब हमसे ऊपर है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि ये सही बात है, ये कोई टैक्स ऐसे तो नहीं है वॉलंटरी टैक्स है, ये तो आप जब ज़्यादती करते हैं, वायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी भी नुकसान में डालते हैं, ख़तरे में डालते हैं और आप किसी और की भी ज़िंदगी को हर्ज पहुंचाते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर होना चाहिए किसी की, और शुरुआत हमने अपने ऊपर की है। हमारे पुलिस के, मैं आपको फिगर नहीं है मेरे पास, हम पुलिस वालों को कितने चालान मिल चुके हैं क्योंकि हमारी आदत सबकी ख़राब थी। तो वी हैव टू चेंज और ये करेंगे। अब इसमें एक इशू आ रहा है, सेफ सिटी और कैमरा की एक्सटेंट शहर में बढ़ती जा रही है। तो आप देखेंगे कि अभी सिर्फ हमने 2-3 महीनों में 50 करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट को इस हवाले से कमा के दिए हैं, जो कि हमारा काम नहीं है, रेवेन्यू हम डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ये अरबों तक जाएगा।
جب پورا کراچی اس کے دائرہ کار میں آ جائے گا اور ہر طرح سے. لیکن مقصد یہ نہیں ہے فائن کرنا, مقصد ہے انفورسمنٹ اور ان کو باور کرانا کہ جی یہ کام میں نے نہیں کرنا. ون وے کی خلاف ورزی, اچھا جلدی ون وے کی خلاف ورزی وغیرہ ہم کریں گے تو نقصان میں جائیں گے. اب کل دیکھیں ہمارا پولیس کا سب انسپکٹر اور انسپکٹر ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا برے طریقے سے, ڈمپر نے کیا, وہ موٹر وے پہ کیا. تو یہ کسی کا بیٹا ہے, کسی کی شوہر ہے, تو یہ ہم نے نقصان کو ازالہ کرنے کے لیے تکلیف دہ فیصلے کرنے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. اس میں جو نمبر پلیٹ ٹیمپرنگ کا مسئلہ آ رہا ہے تو میں بتا دوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہم آہستہ آہستہ کیمپین شروع کی ہے. اس میں وہ گاڑیاں ہمارے فوکس میں آ گئی کیونکہ اے آئی بیس سسٹم ہے, وہ بتاتا ہے کہ اس نے غلط نمبر لگایا ہے, اس نے چھپایا ہوا ہے, اس نے پیچھے اس طرح کوئی اور چیز لگائی ہوئی ہے جس سے وہ چھپا ہوا ہے نمبر. تو ان سب کو ہم پکڑیں گے اور ان کو پرچہ دیں گے, ان کو ہم چالان نہیں کریں گے. تو ان کو ان کی گاڑی بھی اندر جائے گی, یہ خود بھی اندر جائیں گے, پھر وہ کورٹوں کے چکر لگاتے رہیں گے. ہم نہیں چاہ رہے کہ کسی طرح اس تکلیف میں آ جائے. روڈ فٹنس کی بات کی, بالکل یہ ہمارا ایسا ایشو تھا. اس میں دو چیزیں تھیں, میں ٹائم کم ہے تو میں زیادہ نہیں لوں گا. ایک تو ہماری جو اچھا آپ چلیے ٹھیک. تو ایک تو سندھ گورنمنٹ کے جو ایکسائز گاڑیوں کی رجسٹریشن کی فیس تھی وہ بلوچستان سے زیادہ تھی, وہ ہم نے نیچے کروا دی, ایٹ پار ہے. تو آپ نے دیکھا ہر ٹینکر, ہر گاڑی, ہر دوسری گاڑی وہ بلوچستان کا نمبر پلیٹ ہے. تو ان کو قابو کرنا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ دوسرے صوبے سے گاڑی آتی تھی. ہم نے وہ پار کروا دی, ایٹ پار ہے. تو انشاءاللہ وہ مسئلہ فیوچر میں ختم ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹینکرز ہیں اور پرانی گاڑیاں ہیں ان کو ہم نے پابند کر دیا ہے کہ وہ ٹریکر لگائیں گے, اور اس میں تقریباً 70% گاڑیوں میں ٹریکر لگ چکا ہے. اور ان کی ایک جو فیڈ ہے وہ ہمارے ڈی آئی جی ٹریفک کے پاس ہے, تو اس سے بھی ہم چالان کاٹ رہے ہیں. تو اس کو اور بڑھاوا دیں گے. کسی نے غلط, اب وہ بہت تیزی سے آ رہا تھا تو اس کا چالان بھی کٹے گا, اس کی گاڑی بھی. میں نے تو کہا اس کے مالک کا بھی نام دو. اگر 2-3 پھیرے کروا رہا ہے اور یہ خیال نہیں کر رہا کہ وہ شاید نیند میں ہے جس طرح وہ کہہ رہا ہے یا نہیں ہے, تو اس لالچ میں آپ انسانی زندگی سے کھیلتے ہیں تو وہ نہ کھیلیں. اور اس پہ ہم بالکل سختی کریں گے. اور یہ سب چھوٹی بڑی چیزیں جو بات کی فٹنس کی وہیکل کی, اس کے لیے یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہوگا. اس میں جو بڑے ہمارے ورک شاپس ہیں, ٹویوٹا ہے, دوسرے ہیں, ان کے ساتھ مل کے جس طرح پنجاب نے کیا ہے, اس پہ گورنمنٹ آف سندھ کام کر رہی ہے. اور آپ عنقریب دیکھیں گے کہ فٹنس کا سرٹیفکیٹ جب فٹنس ملے گی تو وہ فٹنس والا ہی ہوگا, ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے ہی بس وہ کوئی ہو. انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. آپ دیکھیں گے بہت زیادہ اس پہ گورنمنٹ آف سندھ بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے. اور خاص طور پہ کنسرن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ کا, تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ نارکوٹکس کی بات میں کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیے نارکوٹکس اس لیے سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ابھی کی ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے کہ نارکوٹکس یا ڈرگس لے کے جو زیادہ تر وائلنس کرتے ہیں وہ دو کیٹیگریز تھیں. جو اسٹریٹ کرائم, جو ہمارا تجربہ ہے, اسٹریٹ کرائم میں جو سیدھی گولی مارتے تھے, ایک یہی تھے جن کو ہم پاؤڈری کہتے ہیں جو ڈرگس لیتے تھے, اور دوسرے وہ اللہ کے فضل سے افغانی بھی تھے ان میں سے کچھ. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرگس اس لیے کنٹرول کرنا کرائم کو کنٹرول کرنے سے بھی اہم ہے کیونکہ یہ اگلی ہماری نسل کی بات ہے, اور اگلے نسل کو اگر آپ نے بچانا ہے تو ڈرگس کریں. ہم نے تقریباً 2-3 مہینے سے اس کو بھی پرائرٹائز کیا ہوا ہے گورنمنٹ آف سندھ کی پالیسی کے تحت. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ابھی کام شروع ہوا, کبھی یہ کام تو ہم نے بہت پہلے شروع کیا ہوا ہے, تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے. اور اگر میں آپ کو ان کی فگر بتا دوں 1700 سے زیادہ صرف ان 4 مہینوں میں ہم نے بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے نارکوٹکس کے ڈیلر پکڑے ہیں. وہ اور اس طرح تقریباً 40 کلو گرام آئس, 20 کلو گرام جو ہے وہ جو دوسرا کون سا مٹیریل ہوتا ہے وہ, پلس تقریباً 560 کلو گرام سے زیادہ چرس اور اس طرح کی چیزیں, ہیروئن پکڑی ہے 20 کلو گرام.
تو یہ سب ہم پکڑ رہے ہیں ان پچھلے 2-3 مہینوں. پنکی کی بات آ گئی, میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ اگر 15 سال سے یہ خاتون قابو میں نہیں ہو رہی تھی, قابو میں ہوئی 2-3 مرتبہ پنجاب پولیس نے پکڑا, 2-3 مرتبہ ہمارے ہاں بھی اس پہ پرچے ہوئے, لیکن یہ کیونکہ زیادہ عرصہ رہتی تھی لاہور میں تو ہمیں پرابلم ہو گئی. تو لاہور سے کسی طرح ہم نے اس کو وو کر کے بلایا, پکڑا. تو یہ ہماری یہ تو گڈ ورک ہونا چاہیے کہ جی اتنی بڑی جو ہمارے اسکول میں بچوں کو, ینگ ایج کے بچوں کو ہیروئن دے رہی ہے. میں آپ کے ساتھ وہ لسٹ جو ابھی تک نام آئے ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں بڑے ایسے نام بھی ہیں جو معتبر ہیں. ہم نے فوکس رکھا ہے کہ جو ابیوزر ہے, یوزر ہے, اس کا ہم کوشش کریں گے کہ اس کو علاج کروائیں, اس کی فیملی کو بتائیں, لیکن جو سپلائر ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بات. لیکن اس میں میرا ایک گلہ بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گلہ میرا نہیں ہے, پوری سوسائٹی کا, کمیونٹی کا بنتا ہے کہ کسی بھی پیرائے سے آپ بات کریں, خاص طور میڈیا کے دوست ہمارے, لیکن وہ اس طرح نہ ہو کہ وہ خاتون ایک جیسے بگر دین لائف کوئی کیریکٹر بن گئی ہو, ہیروئن والی. اور جیسے کہ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم ینگ تھے تو اس زمانے میں یہ نیوز پیپرز زیادہ چلتے تھے, پرنٹ میڈیا, تو ہمارے کچھ اخباروں نے اس طرح پورٹرے کرنا شروع کر دیا کہ وہ پرو چانڈیو جو ہائی وے رابری کرتا تھا, لوگوں کو کڈنیپ کرتا تھا, اور اس نے زیادتی کی تھی, لوگوں کو مارا تھا اور یہ کیا تھا, اور آخر میں ہیرو ٹائپ بن گیا اور اس پہ فلم بنی. تو کیا ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری نسل کو خراب کرے, جو اپنے لسٹ اور ڈیزائر فار منی کی وجہ سے کسی کو بھی, اور ان میں سے خدا پھر ان کو بھی غارت کرتا ہے, ان میں بھی زیادہ تر اس موذی چیز میں انوالو ہوتے ہیں, اور وہ کرے اور اس کو ہم ایسے پورٹرے کریں کہ جیسے وہ ہیروئن ہے, وہ کوئین ہے. یہ میرے خیال میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آپ ضرور نیگیٹو جو کام ہوا ہو, پولیس ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, آپ ضرور اس کو پورٹرے کریں, لیکن ساتھ ہی میں جو گڈ ورک ہوا ہے اس کو پورٹرے بھی ضرور کریں, اور اس کو اس پیرائے میں نہیں کریں. جو غلط کام کر رہا ہے اس کو غلط کرے, اس کو آپ اس طرح پورٹرے کریں تاکہ وہ گلیمرائز نہ ہو, اس کے ساتھ گلیمر اٹیچ نہ ہو, کیونکہ یہ ہم سب کا ہے. ہر کسی کے گھر میں بچے بھی ہیں اور اسی طرح کی بیٹیاں بھی ہیں جو آگے چل کے کوئی بھی اللہ نہ کرے کہ وہ پنکی بننا چاہے, تو آپ اس کو موٹیویشن یہ نہ دیں. میں دوسری بات کرنا چاہوں گا انکروچمنٹ کی. تو انکروچمنٹ میں تو بہت بڑا کام ہوا ہے. زبیر بھائی چلے گئے, اور ریحان بھائی آپ کی جو آباد ہے, اور اس میں کاٹی کے بھی ایک ممبر ہیں, آباد کے ممبر ہیں, بلکہ رانا صاحب بھی اس کے میرے خیال میں آپ کی نالج میں ہوگا. تو 2 بہت ہائی پاورڈ کمیٹیاں بنی ہیں. ایک کمشنر کراچی اس کو ڈیل کرتا ہے, جس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی ہے, اور ایک اوپر کے لیول کی کمیٹی ہے جو خود ہوم منسٹر دیکھتا ہے, اور اس میں کوئی بھی کمپلینٹ آ سکتی ہے. تو میں تو چاہوں گا کہ چیمبر سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے, آپ چیمبر کا بھی ایک ممبر ان میں سے ایک کمیٹی میں ڈلوائے, تاکہ آپ کی بھی کمپلینٹ جو آ جائے آپ ادھر لے آئے. اور ان پہ بہت بڑا کام ہوا ہے, اور بہت سی زمین ہم نے واگزار کروائی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس میں آپ ہمیں پیچھے نہیں دیکھیں گے. گورنمنٹ آف سندھ کی بھی انٹینٹ ہے کہ یہ جو مسئلہ اور یہ بدنامی کے باعث ایک چیز چل رہی ہے, اس کو کسی طریقے سے کم کرے اور ختم کرے.